کی فضیلت، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق بھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اندر سے بھی اچھا انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا نیک اعمال کرنے کی وجہ سے میٹھا تو ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی، اپنے اندر بھی جلتا کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ اس کو کسی خیر کی سمجھ ہے اور نہ وہ خیر بانٹتا ہے۔ دوسروں کو خیر اس وقت ہم پہنچا سکتے ہیں جب ہم خیر سمیٹنے والے ہوں، جو خیر سمیٹتا نہیں وہ خیر بانٹ نہیں سکتا۔ تو جو قرآن نہیں پڑھتا ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، حق کے راستے میں صحیح جگہوں پر اسراف میں نہیں، فضول خرچی میں نہیں خرچ کیا۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم، قرآن و سنت کا علم دیا اور وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرتا ہے، کوئی اور بھی اس سے بات کرے تو اس کو اس کے مطابق گائیڈ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 81 سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 80 پہ اینڈ کیا تھا، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ شہناز وہ آ نہیں رہا، وہ اسکرین نہیں آ رہا ہاں کہ نہیں ہم سب کا تو آ رہا ہے، آپ لوگوں کو سب کو آ رہا ہے نا اسکرین؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی آ رہا ہے۔ جی تو فائقہ بہن جی آپ سب کچھ کریں، آپ کے یہاں سے کچھ پرابلم ہے، ٹھیک ہے آپ کے جی اپنا دوبارہ لاگ ان کر لیں، لاگ آؤٹ۔ جی 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 تو حمد و ثنا الحمد للہ ذی الطولی والآلائی تفردا بالعظمت والجلال والکبریاء، احمدہ سبحانہ حمدا کثیرا واشکرہ علی نعمہ بکرۃ و اصیلا۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بڑے فضل والا اور نعمتوں کا مالک ہے، جو عظمت جلال اور بڑائی کے ساتھ اکیلا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد بیان کرتے ہیں اور صبح و شام اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والے بنا دیجئے۔ تو سورۃ النحل ہماری آپ کو پتہ ہے کر رہے ہیں ہم، آیت 80 تک کیا تھا، 81 سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارا جز جو ہے پارا جو ہے ربما یودو ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 81 سورۃ النحل، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ واللہ اور اللہ نے جعلا بنائے، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، مما اس میں سے جو خلقا اس نے پیدا کیے، ظلالن سائے، ظلن کی جمع، وجعلا اور اس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، من الجبالی من سے، الجبالی پہاڑوں، جبل ان کی جمع، من الجبالی پہاڑوں میں، اکنانن چھپنے کی جگہیں، وجعلا اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، سرابیلا کرتے، تقیکم اور جو بچاتے ہیں تمہیں، الحر گرمی سے، و سرابیلا اور کرتے، تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں، باسکم تمہاری جنگ سے، کذالکا اسی طرح، یتیما وہ پورا کرتا ہے، نعمت ہو اپنی کو، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم اللہ پر، کم تم علیکم تم پر، لعلکم لعل تاکہ، کم تم لعلکم تاکہ تم، تسلمون تم اسلمون فرما بردار بن جاؤ، تسلمون تم فرما بردار بن جاؤ۔ رواں ترجمہ، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی
اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، اور شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ تو ہم آتے ہیں آیت کی طرف۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل جو ہے سورۃ النعم ہے، نعمتوں والی صورت ہے، تو ماشاءاللہ ہم نعمتوں کے متعلق پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کون سی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے کیا اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے۔ سائے ہوتے ہیں نا، شیڈو، شیڈو بنائے، سائے بنائے ہیں۔ جیسے کس کے سائے؟ جیسے یعنی درخت، جو درخت جن سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے، بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ، کہیں پکنک پہ بھی جاتے ہیں ہم تو درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سائے بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جو ہے مکان کے سائے ہوتے ہیں، ٹنلز ہوتے ہیں وہ بھی سائے دار ہوتے ہیں، پہاڑوں کے سائے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی ستون ہوتا ہے، کوئی کھمبا ہوتا ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں۔ اکنانن جو ہے کنن کی جمع ہے، اور جو ہے تو اکنان جو ہے کنن کہتے ہیں چھپنے کی جگہ کو، دشمن سے چھپنا، دھوپ سے چھپنا، بارش سے چھپنا۔ اور ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ بہت بارش ہوئی تو تین جو تھے لوگ جو تھے ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے تھے، تو بارش سے بچاؤ کے لیے بھی چھپ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک پتھر آ گیا اور وہ سڑک ہی نہیں رہا تھا، پہاڑ کا منہ کھل ہی نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اپنے اپنے نیک کاموں کا واسطہ دیا تھا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ پہاڑوں میں بھی ظاہر چھپ جاتے ہیں، دشمن سے چھپو، بارش سے چھپیں، اور دھوپ سے چھپنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں۔ سرابیلا سربال کی جمع، سربال، سین را با الف لام، سین رے بے الف لام، سربال کی جمع۔ تو تمہیں کرتے بنائے ہیں، سروار کی اپوزٹ، ٹھیک ہے۔ تقیکم الحرہ، تو یہ کرتے، یہ کپڑے کیا کرتے ہیں؟ جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ ہار کہتے ہیں گرمی کو، تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ اب یہاں لباس تو گرمی کا بھی ہوتا ہے، سردی کا بھی ہوتا ہے نا۔ تو جو گرم لباس ہوتے ہیں، جو پیچھے ہم نے پرسوں جو ہم نے آیتیں پڑھی، اس میں یہ تھا کہ اونٹ اور بھیڑ اور جو ہوتے ہیں ان کے کھال سے جو ہے ہم کپڑے بناتے ہیں، اون بناتے ہیں، تو وہ سردی سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں نا۔ تو یہاں جو قوم مخاطب ہے مکہ میں، جو قریش قوم مخاطب ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ میں گرمی بہت ہوتی ہے، تو جو مخاطب قوم ہے وہاں گرمی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقیکم الحرہ، تو ایسے لباس بنائے، ایسے کرتے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے سردی اس میں انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آٹومیٹک اس سے پتہ چلتا ہے، وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ بات کہی نہیں جاتی لیکن انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ کیا انڈرسٹوڈ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سردی سے بھی بچاتے ہیں اور گرمی سے بھی بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہاں پہ ہر کی بات ہے تو برد بھی آ گیا، تو ہر کا جو ہے اپوزٹ کیا ہے؟ برد۔ تو بارد سے بھی، برد سے بھی بچاتی ہے ہمیں کپڑے، سردی گرمی دونوں سے بچاتے ہیں۔ وہ نعمتیں ہم پڑھ چکے تھے کہ جو ہے جانوروں کی کھالوں سے ہم جو کوٹ وغیرہ اور بناتے ہیں، اون سے جو ہے دمبے کی اون سے سویٹر وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے، کیونکہ عرب میں تو موسم گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے لباس کی جو بات آئی، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لباس کی بات ہوئی۔ اب آگے ہم آیت کی طرف اپنی آتے ہیں، آیت 81 سورۃ النحل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور وہ کرتے بھی بنائے جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آتے۔ باس کہتے ہیں
جو ہے لڑائی وغیرہ، ٹھیک ہے، تو تمہیں لڑائی کے وقت کام آتے ہیں، جنگ سے بچانے والے لباس، جیسے ذرہ اور بختر، ذرے پہنتے ہیں نا، آرمر، آرمر بولتے ہیں نا اس کو انگلش میں، تو وہ لباس بھی تم بنا لیتے ہو۔ اب سب سے پہلے جو ہے ذرہ اور بختر اور آرمر اور یہ جنگی لباس جو ہے، ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کس نے بنائے تھے، بتائیے، جنگی لباس قرآن میں ہے، کون بتائے گا؟ کوئی بہن انمیوٹ کر کے بتائے، چلے میں اشارہ دیتی ہوں، کسی داؤد پیغمبر نے علیہ بنایا۔ السلام، داؤد داؤد علیہ علیہ السلام، السلام۔ داؤد علیہ السلام۔ جی، داؤد بارک علیہ اللہ السلام۔ فیل، بارک اللہ فیل میں، ماشاء اللہ، ساری بہنیں بڑی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بارک اللہ فیل میں۔ جی، داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ کسی کو پتا ہے کون سی آیت ہے اس کے لیے؟ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں، اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت 80 میں، انبیاء آیت 80 میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ، لباس کی بات ہوئی نا، لبوسن آپ نے تو پڑھا ہے نا، ملبس، مشرب، ماکل سب پڑھا ہے نا، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، یہاں بھی باسکم جنگ کا لفظ ہے، ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ذرت سے تمہارا بچاؤ ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ تو ہر نعمت کے بعد دیکھیں ہمیں شکر کرنا چاہیے، یعنی لوہے کو ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا، لین کا لفظ آتا ہے نا قرآن، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ اس سے جنگی لباس، لوہے کی زریں، بختر تیار کرتے تھے، آرمر وغیرہ جو جنگ میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی سسٹر عظما آپ کسی وہ میوٹ کر دیں، یا بہنیں اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، کہیں سے آواز آ رہی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زریں بنتی تھیں، لیکن وہ سادہ، بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار حلقے والی زریں بنائی تھی، ٹھیک ہے، اسے ابن کثیر نے بیان کیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم اپنی آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے۔ دیکھیں کس نعمت کا ذکر نہیں ہے، ہمیں تو ہوش بھی، خیال میں بھی نہیں آتا، اور ساری نعمتیں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں نا۔ آیت نمبر 81 کی طرف آتے ہیں، ہماری آیت جو ہے، سبق جو ہے ہمارا، كَذَلِكَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے، اسکرین رک گئی ہے شاید نا، مجھے تو نظر نہیں آ رہی آیت۔ اور ایسے کرتے بھی جو لڑائی کے وقت کام آتے ہیں، اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہ وہ لے آئے جو ہم کر رہے تھے آیت ہماری، وہ اسی طرح اپنی جی پوری آپ لوگوں کو نعمتیں، نظر نہیں آ رہی اسکرین؟ نہیں ہمیں نہیں نظر آ رہی، اسکرین رک گئی ہے آپ کی۔ چلیں ہم پڑھتے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں، وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ، ٹھیک ہے، رکا ہوا ہے اس کے، یعنی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے میں آتے ہیں، اور لوہے کی زریں اور کچھ جنگوں میں پہنی جاتی، تو یہاں پہ 2 طرح کے لباس کا ذکر کیا گیا، کہ ایک تو لباس گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے، ٹھیک ہے، سرابیلا تقیکم الحرہ، اور دوسرا سرابیلا تقیکم باسکم، جنگوں میں کام آنے والا لباس۔ اور آپ کو پتا ہے جو کنڈوں کی اور بات ہوئی تھی یہاں پر، تو اسپائڈر کے جو ریشے ہوتے ہیں، اس سے بھی جو ہے جنگی لباس میں بھی وہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لائٹ اور سافٹ ہوتے ہیں اسپائڈر کے ریشے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے ہماری یہی آیت جو ہے ہماری، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سب، پہلے تو فرمایا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، پھر سرابیل، ایسے کرتے، ایسے سرابیل جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آتے ہیں، وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اب تسلمون کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو تسلمون والی وہ دیکھ لیتے ہیں، ہم آیت دکھا دیں، شاید ورڈ ٹو ورڈ بھی ہٹا سکتی ہیں۔ تسلمون سین لام میم سے ہے سلامہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں کس لیے دی؟ اور تاکہ اپنی نعمتیں پوری کریں، اور تم حکم بردار بن جاؤ، تم جھک جاؤ۔ تسلمون سین لام میم سلامہ سے اپنا آپ سپر کر دینا، اطاعت کرنا، سر نگو ہو جانا، جھک جانا، تاکہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ،
جھک جاؤ قضا، تو اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے اس طرح قضا لے گا تم جھک جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح اللہ نے تمہیں یہ مادی نعمتیں دی ہیں، ساری چیزیں جو ہم پڑھتے آئے، گرمی کا سامان، سردی کا سامان، اون اور سارا کچھ ہم پڑھتے آئے، سبزیاں اور پھل اور نخلا کے درخت اور کھجور کے درخت اور عنب اور انگور کے درخت اور ساری چیزیں، کھانا پینا، ملبس، ماکل مشرب ملبس، سارا کچھ تمہیں دنیا میں رہنے کو، تو جس طرح مادی چیزیں دی، دنیا میں رہنے کو گھر دیے، لباس دیے اور طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے بنائی، اس طرح اللہ نے ایک اور نعمت بھی تمہارے لیے تمہیں عطا کی ہے، اور وہ ہے نعمت اسلام، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا فرمان جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ المائدہ آیت 5، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو اتمام نعمت کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے کیا ہے؟ دین ہے، کہ دین کو بھی کامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے۔ تو دین اسلام کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی تو دین اسلام کی نعمت ہی ہم نے پڑھی سورۃ المائدہ میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی نعمت بھی ہے، جس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران آیت 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ رسول کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور پیچھے بھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ من بطون امہاتہا، اپنی ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوتے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ٹھیک نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تسلیمون سے بات چلی ہے، تو یہ آیت ہم نے پڑھی۔ تو جس طرح اللہ نے تمہارے جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی تم کو، کذالک اسی طرح تمہاری روح اور تمہارے نفس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تمہاری روح اور تمہارے نفس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی نعمت تم پر پوری کی، تمام کر دی۔ اور اسی طرح قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، لعلکم تسلمون، یہ نعمت تمہیں کس لیے عطا کی؟ تاکہ تم اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاؤ، تاکہ تمہیں اس کے آگے جھکنا آئے۔ اگر وہ ہمیں سوچیں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ افلا تعقلون افلا یشرون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم افلا تدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ ہمیں صرف دنیاوی نعمتیں دے دیتا اور نعمتیں ہدایت نہ دیتا، قرآن و سنت، تو پھر کیا ہوتا؟ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہم، ٹھیک ہے نا، اپنی خواہشات پر، اپنے من گھڑت فلسفوں پر مبنی زندگی کر رہے ہوتے۔ تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں راہ اسلام دکھائی، اور یہ سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ اسی بات کو سورۃ یونس میں آپ پڑھ آئے ہیں، سورۃ یونس 58 میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، قرآن کی نعمت پر، فَلْيَفْرَحُوا، فرح سے ہے نا، خوش ہونا چاہیے، ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے دنیا جمع کرنے سے بہتر جو آپ کام کر رہی ہیں نا، وہ ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ دنیا جمع کرنے سے بہتر کام اس وقت ہم کر رہے ہیں، میں اور آپ۔ تو خوشی، فرح، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ جبھی تو کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
آگاہ ہو جاؤ، اللہ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. The heart find peace and tranquility by the remembrance of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آپ میں اور آپ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کے، اس کو تدبر کر کے، اس کے حلقوں میں جا کے، اس روم پہ آ کے، اور پھر نماز میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہوگا جب سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو کیا میں خوشی سے نماز کی طرف جاتی ہوں؟ کیا کہ میں تلاوت روزانہ کا دورانیہ خوشی سے کرتی ہوں، اس کو سمجھ کے پڑھتی ہوں؟ اور پھر نماز میں بھی کیا میری وہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں تو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں نماز بھی ایسے پڑھوں یوم یقوم الناس برب العالمین. تو آیت 80-81 کا ہم Q&A دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، آپ اسکرین پہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سکون کے لیے گھر بنائے، مویشیوں کی خاص خیمے بنائے جو دوران سفر بہت کام آتے ہیں. اس دن ہم لوگ یہ پوائنٹ بھول گئے تھے کہ ہم لوگ بھی تو کیمپنگ پہ جاتے ہیں نا، کیمپنگ پہ جاتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کے جو ہے لے جاتے ہیں نا، جو خیمے جو ہوتے ہیں، جو کیمپنگ کے سامان ہوتے ہیں، ہم بھی لے جاتے ہیں. تو کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں تو آج کل تو بہت اچھے اچھے مل جاتے ہیں، بڑے لائٹ ویٹ کے، اور پھر اس کو کھول کے ہم اس میں بیٹھ جاتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں. مویشیوں میں اون اور ریشم اور بالوں سے انسان کے فائدے کی چیزیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسی چیزیں بنائی جن کے سائے میں انسان پناہ لیتا ہے. کہ کون سے پیغمبر نے سائے میں پناہ لی تھی درخت کے؟ حضرت یونس علیہ السلام. نہیں، مصر سے مدین کون گئے تھے؟ مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام. کون سے حضرت پیغمبر یوسف، کون سے پیغمبر؟ اور پھر ان کو گھر بھی مل گیا، جاب بھی مل گئی، شادی، حضرت موسیٰ شادی، علیہ السلام، جی ان کی شادی بھی ہو گئی. جی 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 موسیٰ علیہ جی السلام. موسیٰ، جی بارک اللہ فیکم. کوشش کیا کریں، کوئی بات نہیں غلط بولے، اور وہ پارٹیسپیشن میں نے ضرور ہونی یہ کہا تھا کہ یونس علیہ السلام نے کدو کے بیل کے نیچے سایہ پہ لیٹے تھے نا، میں نے وہ کہا تھا. چاہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسی چیزیں بنائی جن کے سائے میں انسان پناہ لیتا ہے، جیسے کہ بادل، درخت وغیرہ. انسانوں کے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، انسان کے لیے لباس بنائے جو ان کو موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. نعمتیں پا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جانا چاہیے، اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، جو تسلمون کی میں نے آپ کو تفسیر بتائی. آیت 82 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. پھر ان، اگر، فین پھر اگر، تولو وہ منہ مڑ جائیں، فینما تو بے شک، علیہ کا آپ پر، البلاغ پہنچانا ہے، المبین کھلم کھلا. رواں ترجمہ آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. رننگ ٹرانسلیشن. پھر اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے ظاہر ہے کہ آپ سے نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. یعنی ہر چیز جو نازل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ آپ سے نے ہر بار سب پہنچا دی، اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا. یہ نہیں کہ صرف باتوں سے، ہر چیز اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائی. اور جو ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں اس کتاب سے، وحی الہی سے، آپ کی تعلیمات سے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی کافی ہے. بلاغ کا کام ہوتا ہے ہم پر، پیغمبروں پر پہنچا دینا کام ہوتا ہے. باقی تو ہے اگر وہ منہ موڑے تو وہ ذمہ داری پیغمبر کی یا پہنچانے والے کی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اللہ دیتا ہے. اب آیت نمبر 83 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. 83 یعرفونا، وہ پہچانتے ہیں، نعمت کو، اللہ کی، ثم پھر، یونکرونا وہ انکار کرتے ہیں، اس کا، یونکرونا وہ انکار کرتے ہیں اس کا. الف فتح، الف زبر ہے، اس کا مطلب نعمت عربک میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے. وہ اکثرہم، اور اکثر ہم ان کے، ہم ضمیر ہے، وہ اکثرہم اور اکثر ان کے، الکافرون ناشکرے ہیں.
رننگ ٹرانسلیشن 83. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے، ثم ینکرونہا، اس کے منکر ہو رہے ہیں. وہ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کی طرف سے، رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رسول بھی سچے ہیں، ان کی اس کتابوں میں بھی تھا. تو اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی یہ اللہ ان کے منکر ہو رہے ہیں، نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں. وہ اکثرهم الکافرون، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکر ہیں. کہ اس کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب ہم پیغمبر کا انکار، قرآن کا انکار، کفر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، کفر بن جاتا ہے. وہ ناشکر یعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا اور ان کا استعمال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. نعمتیں پیدا کر لی اور ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیتیں بھی دی ہیں. یہ نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہونٹ چلانے، آپ دیکھیں ننھا سا بچہ ابھی تو پیدا ہوا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے سک کرنا ہے، دودھ دیتی ہے ماں اس کے منہ میں تو وہ سک کرنا شروع کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی دی ہیں، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، اکثر ناشکری کرتے ہیں. یعنی ناشکری کیا ہے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ سارے احسانات اللہ نے ان پر کیے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے یہ احسانات ان کے بزرگوں اور دیوتاؤں کی مداخلت سے کیے ہیں، کیونکہ وہ لات اور منات کی پوجا کرتے تھے نا قریش مکہ، اور اسی بنا پر وہ ان احسانات کا شکریہ اللہ کے ساتھ بلکہ کچھ اللہ سے بھی بڑھ کر ان متوسط ہستیوں کو ادا کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم ان کی اس لیے پوجا کر رہے ہیں کہ وہ ان کے واسطے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تو سبحانہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی قریب ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. اسی حرکت کو اللہ تعالیٰ ان کی اسی حرکت کو اللہ تعالیٰ انکار نعمت اور احسان فراموشی اور کفران نعمت سے تعبیر کرتے ہیں. اسی بات کو سورۃ یونس 31 میں فرمایا، قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے. امن یملک السماء والابصار، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. ومن یخرج الحی من المیت، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. انڈا مردہ ہوتا ہے، اسے جو ہے چوزا نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، اور چوزا جو ہے مرغی جو زندہ ہوتی ہے اس سے مردہ انڈا نکل آتا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے. وہ سب مانتے تھے لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت اور اس کے مدبر اور الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس کو الہ نہیں مانتے، دوسروں کو بھی الہ مانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. ٹھیک ہے، پھر سورۃ الابراہیم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی. یہاں پہ کفرن ناشکری کے معنی میں. وَأَحَلُّوا قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا. اس سے مراد کفار مکہ ہے جنہوں نے رسالت محمدیہ کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا. اگر وہ مان لیتے اور تو اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالتے. تو اب جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں نعمتوں کی شکرانے کے لیے دعائیں دیکھ لیتے ہیں کہ نعمتوں کا شکریہ کس طرح ادا کیا. قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بتایا، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے. آمین یا رب. اس سورۃ النمل 19 ہے.
مجھے بتائیں یہ کس پیغمبر کی دعا ہے؟ حضرت سلیمان سلیمان علیہ السلام. جی جزاک اللہ خیر. کیونکہ انہوں نے جب ایک چوٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، نمل سے پتہ چلا نا چوٹی، تو اس نے کہا کہ چوٹیوں کو کہ اے چوٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم پر سے گزر جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. سبحان اللہ. تو اس پر وہ جو ہے مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ یہ اللہ یہ مجھے نعمتوں کا شکر، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کو نعمت بخشی تھی، تو اس لیے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہر وقت یہ دعا پڑھا کریں. پھر ایک اور اسی طرح کی دعا ہے، تھوڑے سے الفاظ کا آخر میں فرق ہے. الاعقاف 15 ربی اوزینی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. میوٹ کر دیجئے اپنے آپ کو. اچھا اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہے کہ بات کے لیے برحمت کا فی عبادک الصالحین. ٹھیک ہے، وان عمل صالحا ترضاہ کے بعد یہاں ہے واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو یہاں میری اولاد کے لیے بھی دعا ہے، کیونکہ جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے نا تو اس کو اولاد بھی وہی کرنے لگتی، تو اسے یاد آتا ہے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت بھی آپ کو پتہ ہے نا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی پیغمبروں کو. آپ سسم کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں، تو بہت میچورٹی کی ایج ہو جاتی ہے وہ. تو وہ اس کی اولاد بھی جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے والدین بھی یہ کہتے تھے اور میں نہیں مانتا تھا، میرے والدین بھی مجھے بولتے تھے، آج میں بھی اپنے بچوں کو یہ بولا ہوں. تو اس بات پر مجھے یہ ہو رہا ہے کہ مکافات عمل ضرور سامنے آتا ہے. جو والدین کو ستاتا ہے یا کسی کے بھی ساتھ ظلم کرتا ہے، اور والدین کو جو ستاتا ہے نا، تو ان کا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی جو ہے مکافات عمل سامنے آتا ہے. ان کی اولاد بھی اس سے ڈبل ایسے کام کر رہی ہوتی ہے. ایک بچی ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ جو جیسے جیسے میں نے اپنے والدین کو ستایا اس سے ڈبل میری بچی مجھے ستا رہی ہے، اس سے ڈبل میں مان کے نہیں دیتی تھی. تو آپ دعا کریں، بدعا نہ دے بچوں کو کہ اللہ، میں نے تو ابھی یہ ڈر کے نا یہ دعا پڑھنا شروع کر دی اپنی اردو لینگویج میں کہ یا اللہ بس مکافات عمل میرے بچوں کے سامنے کبھی بھی انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو، کیونکہ بہت برا ہوتا ہے، دنیا میں ہی آ جاتا ہے. اور ایسی ایسی چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی نا. تو اللہ تعالیٰ سے جب بچوں کی دعا کرتی تو یہ بھی کہیں کہ یا اللہ میری بھی نکلی، میں بدوا تو نہیں دیتی ہوں، اللہ بدوا بھی نکل دی اس کو دعاؤں میں بدل دے، کیونکہ اولاد کی تکلیف ہم دیکھ نہیں سکیں گے. کبھی کبھی نکل جاتی، بعد دفعہ اولاد بہت ستاتی تو نکل جاتی، تو وہ بھی نہ لگے. اللہ بولے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے بچوں کو میری بھی نہ لگے، کیونکہ پھر ان کو ہم تکلیف میں کسی عام انسان کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر تو اولاد ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ دعا بھی کیا کرے، اور یہ دعائیں کرے، اس میں آ جاتی اولاد کے لیے بھی دعا. ٹھیک ہے، شکرانے کی. ٹھیک ہے، چلیے یہ ہماری دعائیں ہو گئی. پھر حدیث میں آتا ہے جو نعمتوں کی بات چلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسے جامع ترمذی کی حدیث ہے. تو کھانا کھانے کی بعد کی دعا بتائیں چلے مجھے، کیا پڑھتی ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ لوگ؟ کون بتائے گا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. تعریف اس خدا کی، اس اللہ کی جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان کیا. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا ایک گھٹ پانی پیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ جو دعا بھی ہماری بہن نے بتائی نا، اس کے بڑے اجر ہیں. کسی دن اس پہ بھی حدیث رکھیں گے. ابو ہریرہ، ایک اور حدیث ہے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے یہ حساب ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں تندرستی عطا نہیں کی تھی اور تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یا اللہ ہم بالکل، آپ نے ہمیں ٹھنڈے پانی سے سیراب کیا ہوا ہے، ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار ان گنت نعمتیں عطا کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَهُ لَا تَحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَهُ لَا تَحْصُوهَا. اللہ اگر ہم آپ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. سورۃ النمل 84 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن.
इंशाअल्लाह। कैमरा ऑफ कर दीजिए। वह और यौमा जिस दिन नब असू हम अब असू खड़ा करेंगे, नब असू हम खड़ा करेंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन मिन से कुल्ली हर उम्मतिन उम्मत, मिन कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत से शहीदन एक गवाह, सुम्मा फिर ला यूज़नु ना इजाजत दी जाएगी, लिल्लजीना उनको जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, वला और ना हम वो युस्तातबून वो उज़र कबूल किए जाएंगे। ठीक है, म्यूट कर दें। अच्छा, तो अब हम आते हैं रनिंग ट्रांसलेशन। उन्हें कुछ होश भी है कि उस रोज क्या बनेगी जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को ना हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा, ना उनसे तौबा और इस्तिगफारी का मुतालबा किया जाएगा। हाँ, चलिए हम आते हैं आयत की तरफ। आयत की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह। चलें। वयोमा और जिस दिन वयोमा नबसू मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन, और जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे। या शहीदन कौन होंगे? पैगंबर होंगे। या शहीदन का क्या मतलब है? पैगंबर। हर यानी आपके क्विज में आएगा भी, यानी हर उम्मत पर उस उम्मत का पैगंबर गवाही देगा क़यामत के रोज। हर उम्मत पर अल्लाह ताला ने बहुत सारी उम्मतें, बहुत सारी कौमें भेजी, और हर कौम में, हर उम्मत में अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे। ठीक है, तो हर उम्मत पर उसकी उम्मत का पैगंबर गवाही, उम्मत के पैगंबर गवाही देगा कि हमने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। या अल्लाह, हमने अपनी उम्मत को आपका पैगाम पहुंचा दिया था, आपने जो हमें पैगंबर बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी पैगंबर आए, तौरात, ज़बूर, इंजील, सोफ़े इब्राहिम व मूसा जो भी नाजिल हुई, तो अपनी अपनी उम्मत के पैगंबर जो है उस दिन गवाही देंगे। वो गवाह बना के अल्लाह ताला उन्हें खड़ा करेंगे, और वो गवाही देंगे कि हाँ, हमने अपनी उम्मतों को पैगाम पहुंचा दिया। ठीक है। सुम्मा ला यूज़नु लिल्लज़ीना कफरू, फिर काफिरों को ना इजाजत दी जाएगी, काहे की, वला हुम युस्तातबून, के उनको इजाजत ना दी जाएगी, ना वो उनसे तौबा करने को कहा जाएगा, ना वो कोई हुज्जत बाजी पेश करेंगे, ना वो तौबा का उनको मौका दिया। वो तो दारुल अमल तो खत्म हो गया ना, दारुल अमल तो दुनिया में। तो युस्तातबून अतब से ऐन ताबा इताब, इताब भी इसी से निकला है। तो लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, उन काफिरों को उज़र पेश करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी, इसलिए कि उनके पास हकीकत में कोई उज़र या हाजत होगी ही नहीं। ना उनसे रुजू या अताब, उनका जो अताब होगा, जो अजाब होगा, दूर करने का मुतालबा किया जाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी उस वक्त पेश आती है जब किसी को गुंजाइश देना मकसूद हो। एक दूसरे मानी ये किए गए हैं कि उन्हें अपने रब को राज़ी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो मौका तो दुनिया में दिया जा चुका है। जितनी भी उनकी उम्र थी उसमें वो कर लेते जो कुछ करना था। तो दुनिया तो थी जो दारुल अमल है ना, इस वक्त तो अमल करना है। आखिरत तो दारुल अमल नहीं, वो तो दारुल जजा है। वहां तो जजा और सजा होगी, वहां तो इस चीज का बदला मिलेगा जो इंसान दुनिया से करके गया होगा, जो दारुल अमल में हमने किया होगा। वहां तो आखिरत के दिन कुछ करने का मौका नहीं होगा। इसी बात को सूरह मुर्सलात आयत नंबर 35 में फरमाया, हाजा यौमु ला यंतिकुन, आज का दिन वो दिन है कि ये बोल भी ना सकेंगे। महशर का दिन जिसमें काफिरों की मुख्तलिफ हालतें होंगी। एक वक्त होगा कि वो वहां भी झूठ बोलेंगे, फिर अल्लाह उनके मुंह पर मोहर लगा देगा और उनके हाथ पांव गवाही देंगे। फिर जिस वक्त उनको जहन्नुम में ले जाया जा रहा होगा, उस वक्त वो आलम इस्तराब और परेशानी में उनकी ज़बानें भी कुंग हो गई होंगी। ठीक है, फिर अल्लाह ताला सूरह मुर्सलात में फरमाते हैं आगे 35 और 36 में, हाजा यौमु ला युनतकून, ये हमने पढ़ लिया। फिर दूसरा है 36, ला वला यूजनु लहुम फया तजीरून, ना उन्हें मौजरत की इजाज़त दी जाएगी। वहाँ तो कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं, दुनिया में चाहे जितने इस्तग़फ़ार और माफ़ी मांग ले, मतलब ये है कि उनके पास पेश करने के लिए माकूल उज़र ही नहीं होगा जिसे वो पेश कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, दुनिया में पैगंबर भेजे, किताबें भेजी, हर उम्मत में हिदायत के लिए सब कुछ भेज दिया अल्लाह ताला ने। ठीक है, फिर हम Q&A की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। Q&A 84, शहीदन से क्या मुराद है? हर उम्मत की तरफ भेजा गया रसूल, यानी अल्लाह ताला हर उम्मत में रसूल भेजेंगे जो गवाही देंगे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के, हमने आपका अल्लाह, हमने आपका पैगाम पहुंचा दिया। वो अलग बात है कि कौमों ने मान के ना दिया। सूरह अन-नहल 85 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन।
و اور اذا جب را دیکھیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا العذاب عذاب کو فلا تو نہ یخفف تخفیف کی جائے گی خافافا عنہم ان سے ولا اور نہ ہم وہ ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے. آیت کی طرف رما ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. آیت کی طرف آتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے. کون ظالم؟ جنہوں نے مان کے نہیں دی اللہ کی کتابیں آئیں، اللہ کے رسول آئے، انہوں نے پیغام دیا، سمجھانے کی کوشش کی. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن اللہ قلیلاً تھوڑے ہی جو ہے ایمان لائے. تو جب یہ ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے فلا یخفف عنہم پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب، خافافا یعنی تخفیف، اس میں کوئی تخفیف نہ کی جائے گی، وہ ہلکا نہ کیا جائے گا، یعنی کہ آگ کا عذاب بالکل کم نہ ہوگا. ولا ہم ینظرون نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. ہلکا نہ کرنے کا مطلب یعنی درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا کہ عذاب رک گیا، تھوڑی دیر مہلت دے دی گئی پھر عذاب شروع، ایسا نہیں ہوگا. عذاب اور مسلسل بلا توقف عذاب ہوگا، مسلسل ہوگا، بالکل نہیں رکے گا. اور نہ ڈھیل ہی دیے جائیں گے، یعنی ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں جزا کا مقام ہے. توبہ استغفار سب دنیا میں کر لیں. سورۃ الکاف میں 53 میں فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا تو گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے. کافر روایتوں میں آتا ہے کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا کہ یقین کر لے گا کہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے. اسی طرح جنت میں جانے والوں کو جنت کی خوشبو جو ہے 50,000 سال کی مسافت پر ہوگا تو خوشبو آ جائے گی جنت کی. سبحان اللہ. اچھا اب 84 85 کا کوئی سے ذرا بتائیے کافروں اور ظالموں کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گا. 84 85 میں کیا پڑھا ہم نے؟ کون بتائے گا؟ ابھی تفسیر بھی کی میں نے. یہی کہ سخت عذاب جی بولے چلے آپ بولیں. نہیں آپ بولتے ہیں. جی بولے بسم اللہ. یہ کہ اللہ میاں ان کو سخت عذاب دے گے اور کوئی بھی کسی قسم کا کوئی عذر کوئی معافی کی درخواست کچھ قبول نہیں کیا جائے گا جنہوں نے جھٹلایا تھا قرآن کو اور رسولوں کو اور دنیا میں گناہگار رہے. جی جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم. جی کافروں اور ظالموں کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گا دیکھ لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان سے کوئی عذر بھی نہیں قبول کیا جائے گا، ظالموں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. ٹھیک ہے بالکل صحیح آپ نے جو ہے جواب تھا آپ کا. چلیں اب آیت نمبر اس کی طرف آتے ہیں، اگلی آیت کی طرف. 86 آیت 86 وَإِذَا اور اذا جب آیت 86 کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اذا جب رہا دیکھیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے اشرکو شریک بنائے شرکا شریکوں کو ہم اپنے شریکوں کو قالو وہ کہیں گے ربنا رب نہ ہمارے ربنا اے ہمارے رب ہا اولائی یہ ہیں شرکاؤنا شریک نہ ہمارے شرکاؤنا شریک ہمارے الذین وہ جنہیں کن تھے نہ ہم کننا تھے ہم ندعو نہ ہم ادعو پکارتے ندعو ہم پکارتے من دونی کا سوا تیرے سوا فالقوا تو القوا وہ ڈالے جائیں گے الیہم طرف ان کے القول بات کو انکم بے شک تم لکاذبون لا البتہ کاذبون جھوٹے ہو لکاذبون البتہ جھوٹے ہو. تو ہم رننگ ٹرانسلیشن 86 رواں ترجمہ. جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا
اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن، قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب یہی وہ ہمارے شریک ہے جنہیں الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، بس وہ انہیں جواب دیں گے انکم لکاذبون، تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کے سوا ان کی عبادت کرتے، تو وہ شریک ان کو جواب دیں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے معبودان باطلا۔ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے معبودان باطلا کہ پوجا کرنے والے اپنے اس دعوے میں جھوٹے، تو چلے رننگ ٹرانسلیشن، اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو مشرکین جب اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے شریک، کیونکہ وہ بھی حاضر ہوں گے، سبھی حاضر ہوں گے، پوری دنیا وہاں پر ہوگی، آدم علیہ السلام کے پہلے انسان سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری انسان تک سبھی ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے شریک تھے رب جن کی ہم پوجا کرتے تھے آپ کو چھوڑ کر، تو ہم ان کو پکارا کرتے تھے۔ تو وہ شریک جن کی وہ پوجا کرتے تھے معبودان باطل، وہ کہیں گے کہ نہیں تم تو جھوٹ بول رہے ہو، معبودان باطلا کی پوجا کرنے والے اپنے اس دعوے میں جھوٹے تھے، حالانکہ وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ تو ان کی پوجا کر رہے تھے، لیکن شرکا جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے تھے کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، یا تو شرکت کی نفی ہے، ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرانے میں یہ جھوٹے ہیں، بھلا اللہ کا شریک کوئی ہو سکتا ہے؟ یا اس لیے جھوٹا قرار دے دیں گے کہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اب کسی قبر میں پڑے ہوئے کو پوچھ رہے ہیں تو انہیں کیا پتا، انہیں تو پتہ ہی نہیں۔ پتھر کی مورتیاں انہیں کیا پتا، لات اور منات کی قریش مکہ پوجا کرتے تو انہیں کیا پتا، وہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، تو انہیں تو خبر ہی نہیں۔ تو جس کی وہ پوجا کرتے تھے انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ سورج کی کوئی پوجا کرے تو سورج کو کیا پتا۔ تو معبودان باطل کہیں گے کہ ہماری تو پوجا کرتے نہیں تھے، اور یہ تو سچ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں ہم ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہ کہیں گے یہ جھوٹے ہیں کیونکہ ان کو تو خبر ہی نہیں تھی۔ جس طرح قرآن کریم میں جو ہے نا بہت سی آیتیں ہیں نا اس بات کو بیان کیا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا۔ معبودان باطل جو شرکا تھے، جو شریک تھے، وہ کہیں گے اس لیے تم ہی جھوٹے ہو۔ یہ شرکا اگر حجر و شجر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا، جنات و شیاطین ہوں گے تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر اللہ کے نیک بندے ہوں گے جس طرح کے متعدد صلحاء و اتقیاء، متقی لوگ اور صالحین اور اولیاء، اللہ کو لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، اور ان کی قبروں پر جا کر ان کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح کسی معبود کی خوف و رجا کے جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو میدان حشر میں ہی بری فرما دے گا، اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور ان کا جواب سورۃ المائدہ میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میری الہین بنا لو، دو الہ بنا لو، مجھے اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ میں جب تک ان میں تھا میں نے تو نہیں کہا تھا، اور پھر یہ کہ جو ہے جب میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ آپ ہی جانتے۔ اسی بات کو سورۃ یونس میں فرمایا 29، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پہ، اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی، ہمیں تو نہیں پتا کہ تم جو ہے عبادت کر رہے تھے، یہ ٹھیک ہے، اور تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ اسی بات کو سورۃ مریم 82 میں فرمایا، کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، لیکن ایسا ہرگز نہیں، وہ تو پوجا سے منکر ہو جائیں گے، الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ معبود ان کے گمان کے برعکس جو جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، یہ معبود پتھر کے بت ہوں، جو بھی ہوں، سورج ہو، چاند ہو، شیطان ہو، جن ہو، یہ معبود ان کے گمان کے برعکس ان کے حمایتی ہونے کے بجائے ان کے دشمن، ان کو جھٹلانے والے ان کے خلاف ہوں گے، اس وقت معبود بھی کام نہیں آئیں گے۔ سورۃ القصص میں فرمایا 63، مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ،
یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. سورۃ القصص میں بھی فرمایا گیا. یہ کیا کہ، اور یہ شیطان کیا کہے گا؟ قال الذین شیطان کیا کہے گا؟ آیت سورۃ الابراہیم 14 میں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد اللہ حق وعد اللہ حق وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاختلفتکم. شیطان کہے گا کہ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیے تھے ان کے خلاف تھا. فاخلفتکم ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تو تم پر کوئی زور کوئی دباؤ نہیں تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں میں نے تمہیں پکارا تم نے میری مان لی. شیطان تو صرف وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، اور جو ہے اس کی چھیڑ اور جھپٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے کبھی نہیں برے کام کی طرف لے جاتا، یا کبھی نہیں کہتا ہاتھ پکڑ کے کہ شرک کرو. فلا تلومونی ولوموکم انفسکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. ٹھیک ہے، نہ میں تمہارا فریاد رس نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. میں تو سر سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے. یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل 87 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ النحل 87 وٹ ٹرانسلیشن، وَأَلْقَوْا، اور وہ پیش کریں گے، اللہ طرف اللہ کی، طرف اللہ کے، یومئذ اس دن، السلامہ صلح، اور دلہ گم ہو جائیں گے، اور گم ہو جائیں گے، ان سے ماں جو کانو تھے وہ یفترون وہ جھوٹ گھڑتے. رننگ ٹرانسلیشن، اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کر رہے تھے. آیت کی طرف آتے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، وہ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے. اسی بات کو سورۃ 28 میں اللہ تعالیٰ نے، کون سی صورت ہے یہ؟ صورت کا نام کیا ہے؟ یہ ہے نحل. نحل جی نحل 28. نحل اللہ 86. نحل 28 میں فرمایا، فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. حالانکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، برائیاں کرتے تھے، ظالم تھے، لیکن اس دن جب فرشتوں سے بھی یہ حجت بازیاں کرنے لگیں گے، وہاں بھی صلاح کی کوشش کرنے لگیں گے. اسی بات کو سورۃ الصافات میں فرمایا 26 میں، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن جائیں گے، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سر تسلیم خم کر لیں گے، جھکے جا رہے ہوں گے. اسی بات کو سورۃ السجدہ جو آپ روز رات کو پڑھتی ہیں مغرب کے بعد سورۃ 12 میں فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں. لیکن یہ اور جگہ آتا ہے نا کہ کبھی بھی ان کو واپس بھیجا بھی جائے تو وہ مان کے نہیں دیں گے. اور جو ہے اس دن کیا ہوگا، سورۃ طٰہٰ 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تمہارے چہرے اس دن زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. وقت خواب من حمل ظلمن، یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد دیا، جو ظلم کرتے تھے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے تھے. اور اس دن تو ہے کوئی نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی، اس دن وہ سر تسلیم خم کر دیں گے، جھک جائیں گے، لیکن ان کا جھکنا، سر تسلیم خم کرنا کچھ بھی کام نہ آئے گا. چلیں اب ہم ایک اور آیت کر کے اینڈ کر لیتے ہیں. سورۃ ہماری آیت 88 کر لیتے ہیں، 88 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں انشاءاللہ. 88 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ. الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدو اور روکا، عن سبیل اللہ کے راستے سے، زدناہم زیادہ دیں گے ہم انہیں، عذاباً عذاب،
فوق العذابہ فوق اوپر العذابہ عذاب کے بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسدون وہ فساد کرتے. رننگ ٹرانسلیشن جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے رکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے وہ جو دنیا میں برپا کرتے تھے. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکا خود بھی کفر کیا مان کے نہ دی اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وصدوا عن سبیل اللہ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے زدناہم عذابا فوق العذاب ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے. بما کانوا یفسدون یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا. جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے کسی کے زیادہ کسی کے لیولز ہوں گے نا جنت کے. اسی طرح جہنم میں کفار کے عذاب میں فرق ہوگا. جو گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہوں گے ان کا عذاب دوسروں کی نسبت شدید تر ہوگا. سورۃ الفرقان 12 میں فرمایا ارشاد باری تعالیٰ اذا رآتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا جب وہ انہیں دوزخ جو ہے دور سے دیکھے گی تو یہ غصے سے بپرنا اور دھارنا سنیں گے. جو ہوگی نا جہنم بھی کیا کرے گی غصے سے بپرنا اور دھارنا شروع کر دی. الفرقان 12. اسکرین رک گیا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا سب کو نظر نہیں آ رہا ہے. اور پھر سورۃ الفرقان اس میں فرمایا آیت نمبر 14 15 اور 16 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکی کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے. پھر اگلی آیت ہے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو. پھر آیت نمبر 15 ہے قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے. کانت لہم جزاء و مسیرا جو ان کا بدلہ ہے ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے. الکاف 53 میں فرمایا آج آپ نے پڑھی ہے سورۃ الکاف ورا المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها ولم یجدوا عنہا مصرفا اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ اسی میں جھونکے جانے والے لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے. 88 سورۃ الانبیاء 33 میں فرمایا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. چہروں پہ پیٹھوں پہ آ گیا. پھر فرمایا آیت نمبر 40 انبیاء بل تاتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی کیونکہ وہ کہتے تھے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آپ سچے ہیں تو وہ جو آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں قیامت کی اور عذاب کی وہ لے کے آ جائیں اس کو دھمکی سمجھتے تھے وہ لوگ. تو وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی انہیں ہکا بکا کر دے گی پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے. تو 88 کا چلیں ہمارا کوئز ہے ذرا بتائیں مجھے کہ سوال ہے ہمارا Q&A اس آیت میں فساد کس کو کہا گیا ہے چلیں بتائیے ابھی جو میں نے تفسیر کی فساد کس کو کہا گیا ہے کون انمیوٹ کر کے بتائیں چلیں لے آئیں آپ دوسروں اسکرین کو پہ لے آئیں. ایک جی مطلب جی بولیے. خود تو غلط کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راہ پہ لگا رہے ہیں یا اکسا رہے ہیں اس کو کہا گیا. جی بارک اللہ فی علمی. جی اس آیت میں فساد اللہ تعالیٰ نے کفر کو اور اللہ کے راستے سے روکنے کو جو ہماری جو ہے سائمہ بہن نے بتایا کفر کو اور اللہ کے راستے سے روکنے کو اللہ تعالیٰ نے فساد قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان سب چیزوں سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. منڈے کو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے سورۃ النحل پہ پورا ایک ٹاپک جائے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے گا انشاءاللہ. اور ضرور آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا کہ اٹینڈ کریں ٹھیک ہے منڈے کو. اور سیٹرڈے کو ہمارا انگلش کا درس ہے آپ کو معلوم ہے سورۃ النساء چل رہی ہے
اور اس میں وراثت کا قانون ہے، یتیموں کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے، کافی چیزیں اس میں، عورتوں کے حقوق ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو تو اپنی رکھیں، اور منڈے کو ٹاپک ہے ہمارا پورا ایک، بھولیے گا نہیں، ضرور اٹینڈ کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ بہنوں کو بتائیے۔ کوئی بات رکھنا چاہے تو رکھ